محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن يراه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وارتقب. اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے کا ہمیں شرف بخشا. میں نے اس سورت کو اقرأ باسم ربک الذی خلق کو آخر تک تلاوت کی ہے اور جو آخری آیت ہے اس میں حکم ہے سجدہ کرنے کا. لا کلا لا تطعه واسجد وارتقب. اس میں سجدہ کرنے کا حکم ہے، اس لیے جو بھی اس سورے کو اس آیت کو تلاوت کرتا ہے اس کو اور جو کوئی اس کو سنتا دونوں کو سجدہ کرنا. آپ اس وقت بھی سجدہ کر سکتے ہیں یا ختم کر اختتام پر سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ نہ کرنے پر گناہ ہے. سجدہ کرنا آپ کریں واجب ہے. سجدہ کرنا وقت لے محفل میں اسی وقت بھی ہم سجدہ کر سکتے ہیں، کیا بات نہیں، لیکن ترک نہیں کر سکتے. تو کل ہم اس کے تعلق سے کچھ باتیں سنی ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں تک کہ یہ 5 آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. ان 5 آیتوں کے بعد اس میں ایک اور واقعہ ہے. کلا
ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. ایک انسان کے تعلق سے ایک واقعہ اس کے اندر آیا ہے، اور حق تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا، ہاں ضرور، ان الانسان لا یطغی، ان بے شک الانسان، انسان جو ہے، لا یطغی، وہ بغاوت فرما برداری کرتا ہے، باغی بنتا ہے، ان رآہ استغنی، جبکہ وہ مستغنی ہو جاتا ہے، یعنی لاپرواہ ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، کسی بات کو کمی نہیں رہتی، یعنی دولت کے آنے سے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے پیدا کرنے والے کے بھی خلاف باغی بن جائے، اس وجہ سے کہ اس کو کسی چیز کی اب پرواہ نہیں رہی. اس نے کہا ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان بے شک الی ربک الرجعی، تو جتنا ہی چاہے غرور میں، تکبر میں، اپنے دولت کے نشے میں آپ غافل یا باغی ہو جا، لیکن بے شک تجھے الی ربک الرجع، تجھے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، تیرا لوٹنا تیرے رب کی طرف ہی ہے، پوری دولت یہاں چھوڑ کر ہی جانا ہوگا اور تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا. اس کی جو یہ تعریف ہوئی ہے ایک شخص کے تعلق سے ہے جس کا نام ہے ابو جہل. ابو جہل کے تعلق سے یہ واقعہ آیا ہے، اس کے اندر آخر تک جو بات ہو رہی ہے یہ ابو جہل کے ہی تعلق سے ہے. تو اسی لیے میں نے کل اس کو تھوڑا روکا تھا تاکہ آپ کو یہ واقعہ سنا دیں. حالانکہ پہلے کے جو معاملے ہیں اس کے اندر بھی بہت ہی حکمت کی باتیں ہیں، ہم استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم اس کا حق ادا کریں. ایک لفظ ہی اگر ہم لے لیں گے الذی علم بالقلم، رب وہ ہے جس نے تم کو سکھایا قلم سے. تو یہ قلم کون سا ہے اس کو جاننا ضروری ہے، لیکن اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں خانقاہ اور اولیاء اللہ کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا اور ان کی خدمت کر کے اس کو حاصل کرنا ہوگا. ورنہ آپ جتنے بھی ترجمے یا تفاسیر دیکھیں گے اس میں اللہ نے بندے کو، انسان کو قلم سے سکھائے، بس ترجمہ ہوگا. خیر، اس میں چونکہ ایک واقعہ اس کا ہے جو دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور آپ کا چچا جو ابو جہل ہے، تو اس نے ایک بار اپنے دوستوں میں وہ بڑا اپنا جماعت رکھتا تھا، یعنی ایک گینگ رکھتا تھا اپنی، کیونکہ وہ سردار بھی تھا، قوم کا بڑا مانا جاتا تھا اور بہت مالدار بھی تھا. تو اس کے بہت سے لوگ اس کے حامی اور اس کی بات پر چلنے والے ہوتے ہیں. اس نے لوگوں میں یہ کہا کہ یہ وہ دور ہے جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام نماز ادا کیا کرتے تھے. آپ کو نماز تو جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی مرتبے میں، پہلے ہی وحی کے دور جبکہ اقرا کی آیت کا نزول ہوا اسی وقت آپ نے بتا دی تھی کہ نماز کس طرح ادا کی جانی چاہیے.
امت کو کس طرح سکھانا چاہیے کہ نماز کیسے ادا کریں۔ اس کے بعد بہت زمانہ ہے جو گزر گیا۔ اب پھر آپ باہر جب نماز ادا کرتے تھے تو اس وقت تک دشمنان اسلام بہت پیدا ہو چکے تھے جو مخالفین تھے، اور ان کا سردار ابو جہل تھا۔ تو اس نے اپنے لوگوں میں کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی جان قربان آپ پر، اس نے کہا نعوذ باللہ، جب یہ باہر نماز کے لیے جو ہے کرتا ہے، اگر اس کے لیے کرے ایسا کرے تو میں جب وہ سجدے میں جائے گا میں اس کی گردن اڑا دوں، نعوذ باللہ۔ اور اپنے لوگوں کو، یعنی اپنے کیا کہتے ہیں، اپنے چمچوں، اپنے غلاموں یا اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھنا کہ میں اس کو ایک دن جیسے ہی وہ سجدے میں جائے میں اس کا سر قلم کر دوں، نعوذ باللہ۔ یہ تو ممکن نہیں۔ تو روکتا تھا نماز کو روکنے والا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ارأیتا آپ نے دیکھا، الذی ینہا اس کو جس نے روکتا ہے، ینہا عبدا اذا صلی، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، صلاۃ سے اس کو روکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی کو روکتا ہے یہ نہیں فرما، بلکہ عبد کہا ہے، عبدن ایک بندے کو جب وہ پڑھتا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ وہ نبی کو تو قتل نہیں کر سکتا، وہ نہیں مار سکتا، نہ رسول کو وہ روک سکتا ہے، وہ اس سے بہت ہی اونچے ہیں۔ لیکن یہ تا قیامت یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بندے کو جو کوئی روکتا ہے نماز سے اس کا حال کیا ہونے والا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بندہ، ایک بندے کو جو روکتا ہے نماز سے، ینہا عبدا اذا صلی، کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اس کے بعد کرنے لگے ہیں وہ تعلیم امت کے لیے ہے، پڑھانے اور سکھانے کے لیے ہے امت کو۔ تو اس لیے آپ کا نماز پڑھنا بھی کس کے لیے ہے؟ امت کو سکھانے کے لیے ہی تھا، لیکن اس نے اپنا ذاتی دشمنی نکالنے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ میں ان کا سر قلم کر دوں گا عام میں، پھر وہ نہیں کرے گا۔ تو آیا وہ ارأیت ان کان علی الہدی، افسوس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ارأیت ان کان علی الہدی، آپ دیکھتے ہیں ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر آ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ تو سڑ کر گل کر مرنے والا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہوتا تو کیا اچھا ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ نیکی کا حکم دیتا، جو نیکی کر رہے ہیں اسے کرنے دیتا، توڑتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، ارأیت ان کذب وتولی، اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، مڑ گیا اس سے، اپنا منہ پھیر لیا۔ علم یعلم بان اللہ یری، جو کچھ یہ کر رہا ہے، علم یعلم، کیا وہ یہ نہیں جانتا، بان اللہ یری، کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہی، لئن لم ینتہی، اگر وہ نہیں رکے گا، ہرگز اگر وہ نہیں رکے گا کسی حال پر، اگر وہ لئن لم ینتہی نہیں رکے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے، لنصفعا بالناصیۃ، ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچ کر لائیں گے،
کیسی ہے ناسیہ کاذبۃ خاطیہ، اس کی پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُوا نَادِیَا، چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو پکارے۔ فَلْيَدْعُوا، وہ پکارے، کس کو؟ نادیا۔ ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سین کو ایسے دکھا رہے ہیں کہ چاہیے وہ تو اپنی گینگ، اپنے ساتھیوں کو، اپنے غلاموں کو، یعنی اس کے ساتھ دینے والے تمام لوگوں کو وہ کہا کہ میں جب سا کروں تو پورے مل کر آ جانا، میں ان کو پکار لوں گا، ان کی مدد لوں گا۔ چاہیے کہ اس کو پکارے۔ تو سب انتظار میں تھے کہ یہ اس طرح جب سجدے میں جائیں گے تو ان کا خاتمہ کر دے گا اور سب مل کر آ کر ٹوٹ کر پڑیں گے اور یہاں سے اسلام کی بنیاد کو مٹا دیں گے۔ اب یہی تو ہے سب سے پہلے، یہاں سے یہ پورا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ آپ کے پیچھے، نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور سجدے میں گئے تو پیچھے آئے اور تمام اس کے جو لوگ تھے پیچھے کھڑے تماشا دیکھنے کے لیے کیا کر رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو جیسے ہی وہ آیا قریب میں، اللہ تبارک نے چاہیے فَلْيَدْعُوا نَادِیَا، نادیا ندا دے، آواز دے، پکارے، اپنے تمام لوگوں کو جمع کر لے جتنے بھی ہیں اس کے۔ ہوا کیا حال؟ جیسے ہی وہ آپ کے پیچھے پیٹ کے پیچھے آیا، جب سجدے میں تھے تو ایک چیخ مارا اور ایسا بھاگا لوٹ کے کہ سب لوگ جو کے جمع تھے اس کے ساتھی بولے کہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، تو ان کو مارنے کے لیے گیا تھا، نعوذ باللہ۔ کیا حال ہوا؟ چیختا ہوا، چلاتا ہوا لوٹ گیا۔ بولا کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پیچھے ایک بڑی خندق کھدی ہوئی ہے، اس خندق کے اندر آگ ہے اور اتنے فرشتے ہیں جو جلاتے ہوئے تیر و نشتر رکھ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور میں اگر اور قریب جاتا تو مجھے ختم کر جاتے، نہیں رہتے۔ تو چیختا ہوا وہ واپس ہو گیا اپنے لوگوں کے اندر۔ تو اس نے کہا فَلْيَدْعُوا نَادِیَا، وہ پکارے اس کے لوگوں کو جتنا چاہے۔ فَنَدْعُوا زَبَانِیَا، ہم جو ہے جہنم کے تمام ملٹری کو ہم بلا لیں گے، جہنم سے ہم فرشتوں کو بلا لیں گے اور اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فَنَدْعُوا، ہم بھی پکاریں گے۔ تو اس کی پارٹی کو لے کر آئے، ہم جہنم سے جو فرشتے ہیں جہنم کے ان کو پکاریں گے۔ تو اور وہ جو ہے ان کا نام ہے زبانیہ۔ کلا کلا، ہرگز ہرگز، لا تطیعوا، آپ اس کی اتباع نہ کرنا، اس کو خوش نہیں کرنا۔ لا تطیعوا واسجد وارتقب، سجدہ کریں اور آپ رب کے قریب ہو جائیں۔ تو جو بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور بندہ اس کے قریب ہو جاتا ہے کہ تمام عبادتوں میں جو ادا ہے، سب قیام، رکوع میں سجدہ جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اگر آپ کو اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس نے کہا واسجد وارتقب، آپ سجدہ کیجئے اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ تو چیختا ہوا جو چلا گیا، وہ ان کے کچھ نہیں کہا، اور یہ کہتا تھا کہ وہ شرمندہ ہو گیا کہ تمام لوگوں میں یہ اعلان چیلنج کر کے آیا تھا کہ میں آج جو ہے جیسے ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں ان کو ختم کر دوں گا لوگوں کے اندر۔ تو یہ پورا واقعہ وہ وہاں کے آیت سے 5 کے بعد سے یہاں تک کہ یہ ابو جہل کے تعلق سے ہیں اس کے اندر۔ اور اس میں ہمیں نصیحت یہ ہے کہ کوئی دشمن ہمیں قتل کرنے بھی آئے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہم کو سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے۔ یہاں تک میں نے اس سورہ کو پورا کیا ہے، پھر میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ الذی علم بالقلم کے تعلق سے سناتا ہوں، کیونکہ پھر سورہ باقی رہ جائے گا، اس کے اندر جو تھا واقعہ آپ نے سن لیا ہے۔
الذی علم بالقلم، کون ہے وہ؟ اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، آپ کا مکرم رب، کرامت والا کریم رب نے آپ کو سکھایا، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ کیا چیز ہے وہ قلم؟ اگر کسی کے سمجھ میں کوئی بات آتی ہے تو میں وقت دیتا ہوں، ذرا سوچ و فکر کر کے آپ بتا سکتے۔ نہیں معلوم کون سا قلم، کون سے کمپنی کا قلم، کتنا بڑا قلم، آسمان سے نیچے تک آیا، کون سے انسان کو سکھایا؟ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو سکھایا من ما لم یعلم، جو کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہاں پر بولا جا رہا ہے نور کا قلم، نور کا قلم، اور نور کا قلم ان کے پاس آیا کیا کبھی کبھی سکھانے؟ کسی طبی الف بے پڑھانے یا کچھ کرنے کوئی نور کا قلم آیا کہ انسان بولے تو یہاں پر انسان جو ہے علم الانسان ما لم یعلم، یعنی انسان کو کیا ہے مطلقاً انسان بتائے، مطلق انسان بولے تو ہر انسان کو اللہ تبارک، ہر انسان، یہاں پر انسان بتا کر انبیاء نہیں بولا، رسول نہیں بولا، اولیاء اللہ نہیں بولا، عقل والے بولا نہیں بولا، انسان۔ تو کیا ہے مطلق انسان جو ہے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے سکھایا، تو ہر انسان کو قلم سے سکھایا تو کیسے سکھایا؟ آج تک جو انسان پیدا کر رہا ہے، جو بنا رہا ہے، یہ سب کس نے سکھایا؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ انسان بنایا، ذرا سوچو، کار بنایا، موٹر سائیکل بنایا، ہوائی جہاز بنایا، اور اس کے بعد جو راکٹ بنایا، کون بنایا؟ کمپیوٹر بنایا، یہ پورے انٹرنیٹ بنایا، یہ سب کون بنایا؟ انسان بنایا۔ انسان کس طرح بنایا؟ اس کو یہ بنانے کس نے سکھایا؟ اس کے علم سے یہ دنیا کی اتنی ساری چیزیں جو انسان کے بعد انسان نے پیدا کی ہیں، ان کو کس نے سکھایا؟ اس کا علم کس نے دیا؟ یہ تو صاف کہ علم الانسان ما لم یعلم۔ کیا انسان پہلے جانتا تھا کہ ہوائی جہاز کیسا بنایا جائے، یا کار کیسا بنایا جائے، یا جو کچھ بھی ہم آج موجودات دیکھ رہے ہیں، ان سب کو انسان جو ہے اس کا علم حاصل کیا، اس کو اس کا علم دیا گیا۔ کس نے دیا؟ علم الانسان ما لم یعلم، جو نہیں جانتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ نے دیا، تو اس نے کہا علم تو دیا، لیکن کس سے دیا؟ بالقلم۔ اس کا انکار نہیں کہ اللہ کا ہی علم ہے، یہ سب مان لیں گے کہ یہ علم جو دیا ہے اللہ ہی نے اس کو دیا۔ اسٹیم انجن بنانے کے وقت اس کو کیسا علم دیا؟ نیوٹن کے لاز کو کس نے اس کا علم دیا؟ وہ دیکھا کہ کوئی پھل جھاڑ سے، درخت سے گرتا ہے تو نیچے ہی گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا؟ قرآن ہی میں اللہ کا کلام ہے کہ یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے سکھایا۔ قرآن میں تھا نہیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیا کیا؟ الذی علم بالقلم، علم بالقلم کو میں جاننا چاہتا ہوں، یہ قرآن ہی تو ہے، میں جو بول رہا ہوں یہ قرآن ہے کیا نہیں ہے؟
قرآن ہی میں ہے کہ علامہ بالقلم، علامہ بالقرآن نہیں، میں قرآن سے علم دیا نہیں. اور کوئی کہ قرآن میں ہے قرآن سے صحیح غلط نہیں. کیا بولا اللہ؟ علامہ بال علامہ بالقلم میں کچھ، علامہ بالقرآن نہیں. میں نے علم دیا اس کو قرآن سے، کیونکہ قرآن میں ہے، قرآن سے علم حاصل کر لیا. کیا تھی صحیح ہے غلط ہے؟ وہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں ہے، اس سے بندہ قرآن سے حاصل کر لیا. یہ پورے سورے کے اندر آدھا حصہ جو ہے 14 آیتیں وہ ابو لہب کی ہو چکی. یہ 5 کے اندر یہ کتنا بڑا سائنس کیا ہے. خلق الانسان من علق، یہ سائنس، یہ ڈاکٹر کو جاننا چاہیے کیا ہوتا ہے علق. اور اس خلق مضغہ، اس طرح جو ہے یہ سائنس اس کے لیے ہے. یہاں بتایا کہ علامہ بالقلم، علامہ بالقرآن نہیں، علامہ بالوحی نہیں، علامہ بالانبیاء نہیں ہے، رسول نہیں ان کے نہیں. اس نے کہا علامہ میں یہ قلم کو آج آپ کو کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں، اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینا، معلوم ہو جانا کہ یہ قلم کیا ہے. یہ قلم نور کا قلم نہیں ہے جو آتا ہے. تو اگر ہر ایک انسان کے پاس نور کا قلم لے کر رہتا تو وہ نور محمدی کی ضرورت کیا تھی، رسول اللہ کی ضرورت کیا تھی. فجاءکم من اللہ والنور، کہ اللہ کے پاس آ گیا، تمہارے پاس آ گیا اللہ کا نور. تو نور پہلے آ گیا تو معلوم ہو گیا کیا؟ نہیں. علم کیسے آیا؟ انسان کو اس نے سکھایا قلم سے. لوح و قلم یہ ایک الگ ہے کہ وہ تختی ہے جس کے اندر تقدیر پوری کائنات کی اول سے آخر تک اس میں درج ہے. یہ قلم جو ہے، یہ اس قلم کو اب آج سمجھ لیجیے تو بس. یہ سب صوفیہ کی در کی بھیک ہے، یہ میرے پیر و مرشد کی دین و رتا ہے بس. ورنہ آپ نے بھی کتابیں جا کر چھانیں گے تو یہ جواب اس کا نہیں ملے گا، یاد رکھنا. تو بالقلم کیا چیز؟ علامہ بالقلم. ہر آیت کے اندر جو ہے ایک ظاہر بھی ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. ظاہری معنی ایک ہوتا ہے، پھر باطن میں اس کے اور معنی ہوتے ہیں اور اسرار ہوتے ہیں. معنی ایک ہوتا ہے، مقصود مطلب ایک ہوتا ہے اور مقصد ایک ہوتا ہے. جب کوئی بات کہتا ہے، جملہ کہتا ہے، کوئی بات کہتا ہے تو اس بات کا ایک معنی ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. تو اتنی باتیں اس میں جاننے کی ہوتی ہیں. تو بالقلم کیا ہے؟ اور کسی کا دماغ چلتا ہے؟ نہیں. سلیم صاحب بھی کچھ بول سکتے ہیں، صباح الدین صاحب کو بھی وقت ہے، اگر کچھ بات ہے تو بتا سکتے ہیں. بتاتا ہوں. اقرا وربک اللہ، الذی علم بالقلم. ہر چیز دنیا کے اندر موجود ہے. جب انسان زمین پر آ گیا تو زمین کے اندر جتنے نباتات، جمادات، حشرات الارض، حیوانات، درندے چرندے پرندے، جتنے جھاڑ پھاڑ، ہر ایک ہوا، پانی، آگ، تمام چیزیں موجود ہیں. انہی چیزوں سے انسان کو کچھ علم حاصل کرنا. کیا بات ہے؟ وہ کون سا قلم ہے جس سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے؟ ایک انسان ہے ہمارے پاس، سمجھے مثال کے لیے بولتا ہوں، نوکری کے لیے، کام کے لیے آیا، تو آپ اسے جھاڑو دینے کا کام دیتے ہیں.
کوئی آیا نہیں جھاڑو نہیں، میں اس سے کچھ زیادہ کام چاہتا ہوں، اس کو حساب و کتاب لکھنے کا کام دیتے ہیں۔ ایک آتا ہے کہ میں وزن اٹھا سکتا ہوں، تو اسے لوڈنگ انلوڈنگ کا کام دیتے ہیں۔ ایک آتا ہے کہ نہیں میں کچھ اور زیادہ پڑھا ہوا ہوں، میں بچوں کو پڑھا سکتا ہوں، تو استاد کا کام دیتے ہیں۔ ایک آتا ہے کہ میں وکالت کر سکتا ہوں آپ کی جانب سے لڑ کر آپ کے حق میں فیصلہ لے سکتا ہوں۔ ایک آتا ہے کہ بولتا ہے کہ میں فیصلہ دے سکتا ہوں، میں مفتی ہوں، میں جسٹس ہوں۔ کیا جو جھاڑو دینے والا، جو بوجھ اٹھانے والا اور وہ جو فتویٰ دیتا ہے، دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو بوجھ جو اٹھاتا ہے اس کے اندر بوجھ اٹھانے کی صلاحیت اور قابلیت ہے۔ جو جج ہے اس کو جا کر آپ چاول کا موٹا دے دیں گے تو اٹھا سکتا ہے؟ چاول کا موٹا اٹھا لے کے جاؤ، جج صاحب بولے تو یہ میرے سے پین کا وزن میں اٹھا سکتا ہوں، عقل کے روشنی میں بول سکتا ہوں۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں، ہر ایک انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، لیاقت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو آپ کولی کا کام دیتے ہیں، ایک آدمی کو ریپرزنٹیشن کا کام دیتے ہیں، اس کو یہ اور اس کو وہ کام نہیں دیتے۔ جو امبیسڈر بن کر جاتا ہے اس کا کام اس کی قابلیت اور لیاقت کے برابر ہے، اور دوسرا جو ہے جھاڑو دینے والا اس کی قابلیت اور اس کے لیاقت کے برابر ہے۔ اچھی طرح سمجھنا کہ ہر انسان کے اندر جو ہے کیا ہے، ایک قابلیت ہے، ایک لیاقت ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ہر کام جو وہ کرے گا وہ اپنی قابلیت اور لیاقت کے برابر کرے گا۔ اس سے زیادہ اگر آپ اس سے لیں گے تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو ایک چیز وہ ہوئی کہ یہ قابل ہے کیا وہ اس کا، اور یہ کام کرنے کے وہ لائق ہے کیا، لیاقتی اس کے اندر ہے کیا۔ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ کمال ہے، ہر انسان کے اندر یہ صفت ہے، اس کی قابلیت کیا ہے اور اس کی لیاقت۔ جو انجینئر ہے، جو بلڈنگ بنتا ہے، اس کو جا کر کے اگر بولے کارپینٹر کا کام ہے، اسے تو پوری بلڈنگ بنا دے، تو بنا سکتا ہے کیا؟ نہیں، میری قابلیت اور لیاقت اتنی ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تم یہ کام کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے اندر اس کی لیاقتی نہیں ہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس کے اندر آپ ذرا سمجھ لینا کہ میں بار بار آپ کو قابلیت اور لیاقت کے بارے میں بولوں۔ یہ ہر انسان کے اندر جدا 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 ہوتی ہے، اور اسی کے قابلیت کے برابر اس کو ہنر دینا چاہیے، اس کو اس کا علم دینا چاہیے، اس کے معلومات اسے دینا چاہیے۔ جتنی باتیں اس کے اس ہنر میں، وہ فن میں اس کو ہوں گی، وہ دوسرے کو نہیں ہوں گی۔ تو معلوم ہوا کہ علامہ بالقلم کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے، قاف لام اور میم ہے۔ کتنے حروف ہیں؟ قاف ہے، لام ہے اور میم ہے۔ قاف سے قابلیت ہے، اور لام سے لیاقت ہے، اور میم سے مادہ ہے، میٹیریل ہے۔ اس کو رکھ کر اللہ نے ہر ایک کو سکھایا ہے۔ کارپینٹر کو لکڑا دے کے سکھایا، ٹیلر کو کپڑا دے کے سکھایا، پڑھنے والے کو دے کر سکھایا، وہ مادہ جس چیز کی قابلیت تھی اس کو دے کر کے سکھایا۔ مٹی کی ہنڈی بنانے والے کو مادہ مٹی دیا، ہنڈیاں بنانے لگ گیا، اس کو قابلیت لیاقت اور مادہ اس کو وہ دیا۔
کیا سمجھے آپ؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تبارک کیا ہر اس لیے اس نے کہا علم الانسان، مطلق انسان کو ما لم یعلم، وہ جو نہیں جانتا تھا اس کو کس سے سکھایا؟ علمہ بالقلم، اس نے قلم سے سکھایا۔ نور کا خبر لمبا پین یہاں سے وہاں تک کون سے کمپنی کا بھی نہیں آیا، نور کا نہیں آیا۔ اس شخص کے اندر با کے نیچے ایک نقطہ ہی اس کی قابلیت اور لیاقت ہے، تاکہ اس کے اندر پیٹ میں دو نقطے ہونا ہی اس کی لیاقت و قابلیت ہے۔ وہ اس مادے میں اس کو بتایا، جین کو بتایا، پیٹ میں نقطہ رکھا، ہر کو بتایا بغیر نقطے کے۔ تو قابلیت، لیاقت اور مادے سے ہی تمام انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کا سکھایا، علم دیا۔ وہی سبحان اللہ بھی نہیں بولا، سبحان اللہ بول رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا نہیں، بات جو آپ کو پہنچ گئی تو اس کی کچھ علامت ہوگی۔ کیسا بولے تو کتا خوش ہو گیا تو دم ہلاتا بولتے تھے ہمارے حضرت۔ انسان خوش ہو گیا تو زبان جب یہ نکال کے منہ سے کچھ بولتا ہے۔ تو اس طرح سبحان اللہ الحمدللہ بولنا میری تعریف نہیں ہے، یہ تعریف اللہ ہی کی ہے کہ آپ کو اللہ نے اس کی فہم عطا، اس کی سمجھ ہم کو دے دی کہ کیا چیز ہے، ورنہ ہم ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے وہ کون سا قلم ہے، قیامت تک کون سا بھی قلم نہیں ملتا۔ تو ہر انسان کو، ہر انسان مطلقاً کن چیزوں سے علم دیا؟ قابلیت، لیاقت اور مادے سے دیا۔ تو جو کچھ بھی مادہ یہاں موجود ہے، اسی طرح سائنٹسٹ کو جو دیا اس کی قابلیت اور لیاقت سے اس کو ایئرپلین بنانے کا علم اس کو دیا، راکٹ بنانے کا اس کو دیا، جہازوں بنانے کا اس کو دیا، پانی پر سفر کرنے کا اس کو دیا۔ ہر ایک کو جو دیا اس کی قابلیت، لیاقت اور مادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم دیا۔ الحمدللہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگر نہیں سمجھ میں آئی تو میری ہمیشہ آپ سے یہی التجا ہے کہ جو بھی بات دین کی ہو، مسئلے کی ہو، قرآن کی ہو، حدیث کی ہو، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو میرے سے ہی رجوع کرنا، مجھ سے ہی رجوع کرنا۔ میرے پاس ہی آ کر یہ بات آپ بتائے تھے، یہ بات ہم کو سمجھ، مجھے پوچھے، یہ میری بات جا کر کے بازو گھر والے سے پوچھے، مسجد کے امام صاحب سے پوچھے، دوسرے مولوی سے پوچھے، وہ فتویٰ مفتی سے پوچھے نہیں۔ یہاں آپ کو جس نے وہ بات سمجھائی، وہ بات سمجھ نہیں آئی تو اسی کی طرف رجوع کرنا اور اسی سے پوچھنا۔ جا کر میں گیا تھا، وہ حضرت وہ جو شاہ صاحب بیان کرتے تھے ایسا بولے، اور ایک شاہ صاحب کے پاس جا کر پوچھے، کیا ضرور ہے انہوں سنے بھی نہیں، معلوم بھی نہیں۔ تو جو شاہ صاحب کے پاس سنے اسی شاہ صاحب کے پاس آ کے رجوع کرنا اور انہی سے پوچھنا۔ تو میں یہاں تک اس سورے کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ پورا تو حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ چاہا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالی کھول دے اور ان کے مفہوم اور مفاہیم اور مطالب اللہ تبارک و تعالی دین کے لیے اللہم اشرح لنا صدورنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے دین کا و نبی۔ اللہم اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا، اور ہمارے عمل ہمارے لیے کیا کر دے اور آسان کر دے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اس کی صحیح فہم ہمیں عطا فرما، اور اس پر ہمیں کارگر گامزن ہونے کی ہمیں توفیق ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے کلام سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، موقع عطا فرما، فراہم کر۔ یا اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ واسطے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن پاک ہم سن رہے ہیں، اس کے وسیلے سے ہم جتنے بھی ہمارے اندر بیمار ہیں، ہماری مائیں بہنیں بچے بزرگ رشتہ دار جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اور ان صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پوری فرما، ہمارے تمام دشمنوں کو زیر فرما، اور ہمیں زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے چھپے ہوئے اور ظاہری باطنی دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے غیب کے خزانے سے ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی
تو نے دیا ہے، ہم اس کا شکر گزار، ہم اس کے شکر گزار ہیں، پالنے والے ہم شکر کرتے ہیں۔ تو نے وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جب ہم شکر کریں گے تو تو زیادہ کر دے گا۔ یا اللہ ہم شکر کرتے ہیں، ہمارے لیے تیری نعمتوں کو زیادہ فرما دے، ہر طرح کا ہم امان عطا فرما دے، ہمیں کسی کے سامنے ذلیل و خوار نہ کر، یا اللہ ہمیں کسی کے سامنے عاجز نہ کر۔ پالنے والے ہم تیرے در کے بھیکاری ہیں، تیرے در پر ہم سجدہ کرنے والے ہیں، تو نے کہا کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ پالنے والے ہم سجدہ کر کے تیرے قریب ہوتے ہیں، یا اللہ کسی غیر کے در پر ہمیں جھکنے والا نہ بنا دے۔ آنے والے واسطے میں محمد رسول اللہ کے واسطے میں پنجتن پاک کے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا رہا ہے نا اسکرین دیکھو۔